عزیزان من، فیصل کا سلام قبول کیجیے گا۔ آج چٹ بارے کا خلاصہ، اہم کلیدی نکات اور آج کے عمل صالح کے بارے میں بات کریں گے۔ چٹے سے پارا جو ہے لا یحب اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں یا اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اور یہ اس میں سورہ نساء میں آیات نمبر 48 سے 148 سے 176 یعنی 29 آیات ہیں، اور پھر سورہ المائدہ آیات نمبر 1 سے آیات نمبر 81 پر یا 82 پر مشتمل ہے۔ سورہ نساء کی آخری 29 آیات میں 3 اہم باتیں ہیں: یہود کی مذمت، نصارا کی مذمت، بھائی بہن کی میراث۔ نمبر 1 ہے یہود کی مذمت۔ ان کے تو بہت سے جرائم ہیں، لیکن ان کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمان پر اوپر۔ ان کا پھر دوسرا نصارا کی مذمت ہے۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس غلط فہمی کا شکار ہوئے کہ عقیدہ تثلیث کے حامل ہو گئے، یعنی تثلیث کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے 3 معبود تصور کیے یا مانے، نعوذ باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ، اس کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پھر اس کی والدہ محترمہ، تینوں کو معبود سمجھا، جبکہ صرف اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معبود ہے، باقی اس میں کسی کا شریک نہیں ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ پھر اس میں تیسرا ہے بھائی بہن کی میراث۔ اگر کسی میت کا نہ باپ ہو نہ اس کی اولاد ہو تو اس کا سگے اور شریک بھائی بہن میں ترکے کا مال تقسیم ہونے کی 4 صورتیں ہیں۔ اگر میت کا صرف بھائی ہو تو وہ پھر پورے مال کا وارث ہوگا، اگر ایک سے زیادہ ہوں تو پھر مال ان بھائیوں میں برابر تقسیم ہوگا۔ اگر صرف ایک بہن ہے تو اسے ترکے کا نصف ملے گا، اگر بہنیں ایک سے زیادہ ہوں تو انہیں 2 ملے گا، اگر بہنیں بھی ہوں اور بھائی بھی تو پھر ہر بھائی کو بہن سے دگنا حصہ ملے گا۔ پھر اس کا دوسرا حصہ ہے سورہ مائدہ، جس کی ابتدائی آیاتیں 182 آیات ہیں، جس میں 5 اہم نکات ہیں: افائے عہد، 4 حرام چیزیں، طہارت کے مسائل، قصہ حابیل و بابیل، اور یہود و نصارا کی مذمت۔ ایفائے عہد میں یہ عہد کیا ہے، یہ کہا گیا ہے کہ ہر عہد پورا کرو، خواہ وہ رب کے ساتھ کیا گیا ہو یا انسانوں کے ساتھ۔ پھر اس میں 4 حرام چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ مردار کا کھانا، بہنے والا خون، تیسرا ہے خنزیر کا گوشت، اور وہ ذبح جو غیر اللہ کے نام پر کیا جائے تو وہ یہ 4 چیزیں حرام ہیں۔ پھر اس میں طہارت کے مسائل تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں کہ وضو میں فرض کیا ہیں، نیز غسل اور تیمم کے مسائل بھی اس میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ قصہ حابیل و قابیل، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، یہ پورے واقعہ ہے، تو اس ضمن میں وہ اس کا بھی تفصیل ہے، اور پھر اس ضمن میں قتل اور چوری کے احکامات مذکور ہوئے کہ ان کے ساتھ پھر کیا سزا ہے۔ پھر اس میں ایک اور نیکسٹ ہے یہود و نصارا کی مذمت۔ یہ لوگ خود کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا نعوذ باللہ کہتے تھے، حالانکہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آتا ہے۔ ان کی طرف سے جو سرکشی کے واقعات ہوئے ہیں اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ ان سے دوستی مت کریں، کیونکہ یہ جو ہے ان پر اللہ تعالیٰ کی عذاب ہر وقت نازل ہوتی ہے۔ آج کا عمل صالح: عورتوں کے حقوق ہر حالت میں ادا کر دیں، کوئی سخاوت کا کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ اور خوش ہو اور آپ کا بھی آخرت سنور جائے۔ والسلام۔